السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ مختلف خبریں ہیں ناظرین، آج جو آپ تک پہنچانی ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے تو ولاگ کر رہا ہوں۔ ناظرین، ایک خبر آئی ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا سخت سیکیورٹی میں۔ عمران خان صاحب کی آمد سے قبل جو انیستھیزیا روم تھا اور آپریشن تھیٹر تھا، اس کو سیکیورٹی میں لے لیا گیا اور سخت حصار میں رکھا گیا۔ ہوا کچھ ہوا ہے ناظرین، جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ جو سی ہے اس میں دھندلا پن آ گیا اور کانوں میں سیٹی بجتی اور دانتوں کی بھی تکلیف ہے انہیں، یہ کہا ذرائع نے۔ اچھا، پھر جیل ذرائع نے ایک اور بھی بات کہی کہ عمران خان کے مشقتی نے ان کے بلڈ پریشر کی وجہ سے، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ غصہ سا آتا ہے، تو اس کی وجہ سے مشقتی نے کہہ دیا جی کہ میری یہاں سے ڈیوٹی چینج کر دیں، میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ، یعنی صحت کا جو معاملہ ہے وہ کچھ تھوڑا سیریس تھا اور ہے بھی، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ جب ان کو پیمز ہاسپٹل میں لایا گیا اور ان کو آپریشن تھیٹر میں ان کا علاج کرایا گیا، ان کو پراپر چیک اپ کیا گیا ان کا، اور دانتوں کی جو تکلیف تھی اس کا بھی انہوں نے علاج کروایا، اور اس کے علاوہ جو کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اٹھتے بیٹھتے مجھے چکر آتے ہیں، اس مینس کہ بلڈ پریشر ہے، اور جو بلڈ پریشر ہے اس کی ادویات دی گئیں، انہوں نے آپریشن تھیٹر میں ان کی آنکھ کا معائنہ بھی کیا گیا، دانت کا معائنہ بھی کیا گیا اور باقی کان کو بھی دیکھا گیا۔ اب پھر یعنی جب یہ تمام پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا تو ان کو واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، انہیں کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے، نہ انہیں کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ انہیں کوئی تکلیف ہے۔ ایک طرف جیل حکام کہتے ہیں کہ مشقتی یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے، چونکہ ان کو بلڈ پریشر، ان کو غصہ آتا ہے، بد زبانی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میری ڈیوٹی کہیں تبدیل کر دی جائے۔ دوسری طرف فیملی کے ذرائع جو سے ہیں، یعنی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر پیمز اسپتال کیا لینے کے لیے آئے تھے، اور پیمز اسپتال ان کو کیوں لایا گیا؟ ان کی ناسازی طبع کی بنا پر لایا گیا نا۔ تو اگر فیملی یہ کہہ رہی کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہے تو کس کی بات کو مانا جائے؟ لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ پیمز اسپتال تشریف لائے سخت سیکیورٹی میں۔ اب اسی تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے کہ آگے کیا ہوا، تو آگے یہ ہوا ناظرین کہ ملاقات والے دن یہ کہا گیا بیرسٹر گوہر سے کہ آپ تشریف لے آئیے، انہوں نے بلکہ سگنیچرز بھی کیے اس رجسٹر کے اوپر، ملاقات کے رجسٹر پہ، اور پھر جب انہیں کہا کہ جی آپ ملاقات کر لیں، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی میں نے ملاقات نہیں کرنی، کسی فیملی ممبر کو ساتھ لے کر آئیں یا پھر ان کے وکیل کو لے کے آئیں۔ تو بیرسٹر گوہر خود بھی تو وکیل ہیں نا، بیرسٹر ہیں، تو چیئرمین ہے پارٹی کے، انہوں نے کیوں انکار کیا ناظرین کہ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ملنا؟ تو دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو دو ایم این اے ہیں، میں ان کا نام مناسب نہیں سمجھتا لینا، وہ اسمبلی میں لڑ پڑے۔ انہوں نے کہا جی بیرسٹر گوہر نے پارٹی کو تباہ کر دیا، یہ پتہ نہیں کوئی خاص ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، یعنی پوری پارٹی متنفر ہو گئی چیئرمین سے۔ اب ناظرین، اب دوبارہ واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب، انہوں نے تو بیرسٹر گوہر کو خود منتخب کیا چیئرمین۔ کیا عمران خان کا فیصلہ غلط تھا؟ کیا عمران خان غلط فیصلے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر جو ان سے ہیں وہ اچھے انسان نہیں ہیں، ان کی وجہ سے پارٹی میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، لوگ علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پھر میں کہوں گا ناظرین، پھر دیکھا جائے کہ کیا ان ایم این ایز کی بات کو درست تسلیم کیا جائے؟ چونکہ جیل حکام کہتے ہیں کہ ہم نے بیرسٹر گوہر سے کہا جی آئیں جناب قبلہ، آپ ملاقات کے لیے آئیں، تو وہ کہتے ہیں جی، اور سائن کرنے کے بعد بھی پھر یہ کہہ دیا کہ جناب میں نے نہیں ملنا، پارٹی کے کسی بندے کو، یعنی یا پارٹی فیملی ممبر کو یا وکیل کو بلایا جائے۔ تو کیا اس کے اندر مجھے قباحت جو ان کی ملاقات نہ کرنے کی وجہ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑے ذرائع باتیں کیے جا رہے ہیں، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی کچھ بات کرتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ وہ کھچڑی پک گئی نا۔ اب چیئرمین خود ہی نہ جائے بانی سے ملاقات کرنے کے لیے تو پھر پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ اسی لیے تو پھر وہ انہوں نے شیر افضل مروت نے کہہ دیا کہ بھائی میں اکیلا ہی اس کی کمپین کروں گا، اور میں خود ہی بانی کی رہائی کے لیے تگ و دو کروں گا،
میں دھرنے دوں گا، میں تقریریں کروں گا، میں دیکھتا ہوں پولیس مجھے کیسے پکڑتی ہے، چونکہ میں نے پورا من احتجاج کرنا ہے اور پورا من میں ہر جگہ پہ بیٹھے کروں گا. جیسے پنجابی کہتے ہیں نا لاہور سے تھڑے بنے نو کہ میں تھڑے دے بہ جاؤں گا، میں کسی کرسی تے بیٹھ جاؤں گا، یعنی میں کسی جگہ بھی بیٹھ کے احتجاج کرتا رہوں گا، پرامن طریقے سے احتجاج کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹی کے اندر جو کچھ اس وقت چل رہا ہے بیرسٹر گوہر کو لے کر، تو یہ جو شیر افضل مروت کا یہ کہہ دینا کہ میں بالکل علیحدہ ون مین شو، میں بالکل ون مین آرمی ہوں اور میں جناب اکیلے بیٹھ کے اور خود احتجاج کروں گا بانی کو باہر لے آنے کا. بانی کو باہر لے جانے کے لیے ایک بندہ تگ و دو کر رہا ہے. ادھر وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں آؤں گا اور وہاں اگر مجھے ملاقات نہ ہوئی تو میں اسلام آباد چلا جاؤں گا. یعنی کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی. ناظرین، عمران خان کی فیملی کا موقف کچھ ہے، سیاسی جو ان کے ساتھی ہیں ان کا موقف کچھ ہے، اور پارٹی چیئرمین کا موقف کچھ ہے. کدھر گئی پارٹی؟ منتشر کیوں ہوئی؟ کس نے کی؟ یعنی اگر وہ پہلے تھے گنڈا پور صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی یہ بھی بندہ کسی اور کا ہے، اچھا جی اس کو بھی نکال دیا. اب پھر بعد میں کہا گیا کہ جی جو بیرسٹر گوہر ہے یہ اچھا چیئرمین نہیں ہے، یہ بھی کسی ایجنڈے پہ کام کرتا ہے. پھر یہ کہا گیا شیر افضل مروت کی طرف سے کہ علیمہ خان جون سی ہیں وہ ایجنسی کی بندی ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب کیوں ہو رہا ہے یہ واقعی کوئی ایجنڈا ہے یا مکافاتی عمل ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اسے؟ اس وقت تو صورتحال جون سی ہے وہ جو بیان بازی کی حد تک اگر دیکھا جائے، ریئلٹی جون سی ہے، ریئلٹی کچھ اور ہے، بیان بازی کچھ اور ہے. اگر ریئلٹی کی طرف دیکھیں تو سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اگر بیان بازی کی طرف آ جاتے ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے طوفان پیدا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کی ہو گیا. اب میں پھر اس بات پہ ناظرین آؤں گا کہ بیرسٹر گوہر نے ملاقات کیوں نہیں کی. وہ جو ناظرین میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ بیرسٹر گوہر کا میرا خیال ہے تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی بات چیت کا اختیار تو اچکزئی صاحب کو دے دیا گیا یا علامہ ناصر عباس کو دیا گیا، اور فیملی جون سی ہے وہ اپنا جو ہے گیت آلاپ رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں. اگر میں جاتا ہوں آ کے بات کرنے کے بعد میں آ کے کہتا ہوں کہ جناب یہ بات بانی نے کی ہے، تو جو پوری پارٹی ہے وہ کہیں گے نہیں بیرسٹر گوہر غلط کہہ رہا ہے، ایسی بات ہو نہیں سکتی. یعنی بیرسٹر گوہر بحیثیت چیئرمین، ان کو اپنی چیئرمین شپ پہ بھی اعتماد نہیں رہا کہ انہوں نے کہا جی نہیں جی میں اگر کوئی بات کر کے آؤں گا تو باہر آ کے میں کہتا ہوں کہ جی یہ بات ہوئی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں بھائی یہ کوئی ایجنڈا ہے، تو لہذا میں ملاقات کیوں کروں. اچھا جب حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ بھی ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے. اگر وہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرگان آتی ہیں اور وہ آ کے قرآن خوانی کرتی ہیں جیل کے باہر اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. لیکن اگر فیملی کی بات کی جائے کہ فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے تو ان کی ایک بہن کی ملاقات تو کروا دی گئی تھی نا، جب انہوں نے باہر آ کر یہ کہا تھا کہ جی ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا وہ فیملی کی بھی ملاقات ہو گئی. اب چیئرمین صاحب سے کہا گیا کہ جناب آپ مل لیں آ کے، تو چیئرمین صاحب نے کہا جی اچھا جی میں ملتا ہوں. اچھا وہ سائن بھی کر دیے اور پھر بعد میں کہا جی نہیں میں نے نہیں ملنا. کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ان کو نہ ملنے پہ مجبور کیا؟ کون سا ایسی ان کے اندر چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں ملنا؟ وہ تجزیہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ شاید وہ اس لیے کہ چونکہ فیصلوں کے اختیارات جو ان سے ہیں وہ اور لوگوں کو مل گئے ہوئے ہیں، اور بحیثیت پارٹی چیئرمین وہ کوئی بھی یعنی بانی کو ملنے کے بعد ایسا بیان اگر وہ دیتے ہیں تو ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ اسی لیے نہیں ملے. صالح ظفر ایک تجزیہ کار ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ عمران خان سے ملاقاتوں کا انحصار جو ہے وہ 8 فروری کے جو بھی رویہ 8 فروری والے دن ہوگا اس کے اوپر منحصر کرتا کہ 8 فروری کو کیا ہوگا. ایک طرف تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ جی وہ جو قیدی نمبر 804 والا جو پتنگ ہے وہ جس نے بھی اڑائی تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور کچھ گانوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ جی یہ گانے بھی نہیں چلیں گے، جس میں خاص طور پہ وہ قیدی نمبر 804 والا گانا ہے وہ بھی بالکل بھی اس کو نہیں لگایا جائے گا. تو یہ صالح ظفر کی یہ جو بات ہے اس کو اگر میں دیکھوں کہ انہوں نے یہ کہا تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے اگر وہ پابندی لگائی ہے اور اس پابندی کے باوجود بھی اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس کی وائلیشن کرتے ہیں
تو لازمی بات ہے کہ پھر 8 فروری کو کچھ نہ کچھ تو ہونے کا چانس نظر آ رہا ہے نا. اور اگر 8 فروری کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو پھر کون سی ملاقات ہوگی, کس سے ملاقات ہوگی, پھر کہ نئی بیان بازیاں ہوں گی کہ ہم اندر گئے تھے. تو یہ بات ہوئی تھی. باہر آ کے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. صالح ظفر ٹھیک کہتے ہیں کہ جو 8 فروری ہے وہ ایک بہت ہی اہم دن ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ملاقاتیں ہوں گی, باتیں ہوں گی, آگے سلسلے چلیں گے. اور میری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ 8 فروری کو 8 فروری ہی رہنے دیں, اور اس کو اس حد تک نہ آگے لے جائیے گا کہ وہ جو مجھے کل میں ایک شو دیکھ رہا تھا, ولاگ تھا, تو اس میں کہا گیا تھا کہ جی کہیں پی ٹی آئی جون سی ہے وہ ایک نیا 9 مئی تو نہیں بنانے کے لیے جا رہی. وہ ایک اینکر ہیں, ہمارے بہت بڑے اینکر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ان کا تھم نیل لگا ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ کہیں جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک نئے 9 مئی کے لیے تو نہیں جا رہی. اور اگر پی ٹی آئی ہوش کے ناخن لے لے تو وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا 9 مئی نہیں ہوگا اور معاملات ٹھیک طریقے سے چلتے جائیں گے. اب آتے ہیں ناظرین ذرا پیپلز پارٹی کی جانب. سردار سلیم حیدر جو گورنر پنجاب ہیں وہ سرگودا گئے ہوئے تھے. ایک پارٹی کنونشن تھا یا پارٹی کا کوئی فنکشن تھا, اس میں جا کر انہوں نے یہ کہا, بھلا اعلان کیا, انہوں نے کہا جی ہماری تو بھائی مجبوری ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحادی ہیں, چونکہ خاص کوئی پیکٹ ہے اس کے تحت ہم تو مجبوراً ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ادروائز سانوں تو کوئی شوق نہیں کہ اسی انہوں نے نال کھلو جائیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک بڑی اہم بات کہہ دی, انہوں نے کہا پارٹی ورکر سے جو خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا, تو آپ لوگ بڑے امن اور سکون سے رہیں اور کام کرتے رہیں. ان کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا. تو یعنی وہ کہتے ہیں نا تسلی دے رہے تھے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو, یہ کہہ رہے تھے, اور باقی جو پارٹی لیڈران بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی تسلی دی جا رہی تھی, اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ فکر نہ کرنا, اگلی حکومت کا جڑا وزیر اعظم ہے بلاول بھٹو ہوگا. تو ناظرین اگر واقعی وہ کہتے ہیں نا جوڑا جائے سلسلوں کو, اگر دیکھا جائے, پنجابی جو میں نے پہلے کہا تھا ٹیٹیاں جوڑیاں جان, تو اس میں یا ڈاٹس ملائے جائیں تو اس میں نظر تو کچھ ایسا ہی آ رہا ہے کہ چونکہ ادھر بھی پھڈے پی گئے نے سندھ دے وچ بھی, اور وہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پھڈے پڑتے رہتے ہوتے ہیں وہاں پہ سندھ میں, اور ختم بھی ہوتے رہتے ہوتے ہیں. یعنی وہ کوئی بولتا ہے تو پھر زرداری صاحب اللہ پاک انہیں زندگی دے, وہ ایک اچھا ویژن رکھتے ہیں, وہ پھر نال ہی راضی کر لیندے ہیں, بندے ساتھ ہی راضی ہو جاتے ہیں, اور معاملات کدھر سے کدھر. کوئی بندہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں یہ ہو جائے گا, یکدم پتہ لگتا ہے کہ جو اسٹیٹس کو والی پوزیشن ہے جناب جی میں پہلے سے محبت پیاروں میں چلتا پیا, تو وہ چلتا رہے گا. لیکن گورنر پنجاب سلیم حیدر کا یہ کہہ دینا کہ اگلی گورنمنٹ کا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا, یہ یا تو ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے یا صداقت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ بڑا چیر کاڑ لیا ہے نا نون لیگ نے بھی. چلو پھر ہوں پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے, اتحادی تو ہیں نا, اگر وہ نہیں تو وہ اتحاد رہے گا. یہ اتحاد چھوٹ نہیں سکتا کبھی ان کا, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا بڑی نعرے بازیاں ہوتی تھیں, ہم دھکیل دیں گے, ہم پکڑ لیں گے, ہم پیٹ پھاڑ دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, فلانا کر دیں گے, ہم وہ کو سڑکوں پہ گھسیٹ دیں گے. بعد میں پھر شیر و شکر اور محبت چلتی رہی ہے. اسے کہتے ہیں ناظرین سیاست. سیاست میں کوئی حتمی فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سیاست وقت کو دیکھتے ہوئے چلتی ہے. اگر پچھلی باتوں کو دیکھا جائے تو پھر سیاست چلتی نہیں ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو فیصلے ہوتے ہیں اسے سیاست کہتے ہیں, وہ اچھے ہو جائیں یا برے ہو جائیں وہی سیاست ہے. ناظرین جو صورتحال اس وقت جو ڈیولپ ہوئی ہے, جو میں بات کر رہا تھا نا, سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. اب ایم کیو ایم نے کیا کیا کہ ایم کیو ایم نے کہہ دیا کہ جی کراچی کو وفاق کے انڈر دے دیا جائے, جس پہ بڑا, چونکہ وہ ثانیہ گل کا جو سامنے آیا ان میں کہا جی وزیر اعلیٰ, ایم کیو ایم کہتی ہے وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے اور نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے. اچھا کیا وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دے کے اسی پارٹی کا ایک اور وزیر اعلیٰ لا کے کیا ثانیہ گل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ مسئلہ؟ وہ تحقیقات جب ہوں گی تبھی دیکھا جائے گا نا کون رسپانسبل تھا. اور دوسرا میں ناظرین کل ایک بات کہنا چاہتا تھا, میرے ذہن میں سے نکل گئی, اور وہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے کہ وہ صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, یعنی اب وہ پلازوں کے باہر گن لے کے کھڑا ہو جائے کہ جی میں ہر پلازے کا خیال کرنا 2-2 گھنٹے ہر پلازے کے باہر جاؤں گا. یہ محکمے ہوتے ہیں,
یہ جو ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کو، سول ڈیفنس کا ادارہ ہے یا اس کا وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، تو اگر وہ ادارے ناکام ہوئے ہیں اپنی فلفلمنٹ کروانے کے لیے کہ یعنی کہ ایمرجنسی راستہ نہیں ہے، اور جو ریسکیو کے انتظامات ہیں اگر وہ بھی ٹھیک نہیں، تو وہ ادارے ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کیا کرے؟ وزیر اعلیٰ وہاں جا کے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ باہر کھڑا ہو جائے وہاں کے سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے۔ یہ فیصلے غلط ہیں۔ کیا ایم کیو ایم کے دور میں کیا کیا نہیں ہوتا رہا؟ یہ تو سانحہ گل تھا۔ ایم کیو ایم نے کیا کیا بوریوں والا سلسلہ تو ناظرین آپ کو یاد ہے نا، تو کیا کیا ہوتا رہا۔ لیکن کیا ماضی کو پھر سیاست کی وجہ بات کر رہا تھا کہ اگر سیاست میں ماضی کو لے آئیں گے تو سیاست ختم ہو جاتی، سیاست ہوتی نہیں ہے۔ یعنی فوراً جو فیصلہ ہوتا ہے، موقع پہ جو فیصلہ ہوتا ہے، وہی سیاست کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر سلیم حیدر صاحب کی بات کو اگر سچ مانا جائے تو لگ یہ رہا ہے، چونکہ گزشتہ کافی دنوں سے ذرا توپانوئی پولش کرنا شروع کر دیتا ہے پیپلز پارٹی نے، اور اپنے تیر شیر جو سے ہیں وہ بھی کمان میں کسنے شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ لفظوں کی گولہ باری بھی چلتی جا رہی ہے۔ اور اگلی جو اہم بات ہے وہ ہے وہ جو صوبوں کی جو پلان ہے کہ صوبے نئے بنائے جائیں، اور ہر صوبے میں 5 4 صوبے نئے اور بنائے جائیں، اس پلان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے خاصے دانت شانت بھی تیز کیے جا رہے ہیں اور باقی معاملات بھی درست کیے جا رہے ہیں۔ اب جب یہ تمام چیزیں، اگر ہم یہ ناظرین کی تجزیہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو سلیم حیدر پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ولاگ کیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ ونڈر بوائے، اچھا اب وہ ونڈر بوائے شاید سلیم حیدر صحیح کہتے ہیں بلاول ہی ہوں، بیکاز ہی از اے بوائے، وہ ایک بوائے ہیں اور ونڈر بھی، یعنی حیران کر دیا پکڑ کے، اور ہو سکتا ہے کہ ناظرین اگلے جو وزیر اعظم ہیں وہی ونڈر بوائے ہوں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، کمنٹ باکس میں آپ ہمیں اپنی آراء سے بتاتے رہیے گا ہمیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا جانتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے۔ میں منتظر رہوں گا آپ کے کمنٹس کا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔